لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد نبوت وحی جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک YouTube پر موجود ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام پر ہی عمل کریں اور اسی پر چل کر ہمیں راہ نجات مل سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع فرما کر یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں نبی یا آخر الزماں آ جائیں تو کیا ان کی اطاعت و نبوت کو تسلیم کرو گے یا اپنی نبوت پر ہی عمل کرو گے؟ تو تمام انبیاء نے اقرار کیا کہ ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین بن کر رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی نبوت کا دعوے دار ہے تو وہ دجال، رئیس الشیطان، مجنون، پاگل تو ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں ہو سکتا۔ سرزمین پاکستان میں آج فتنہ قادیانیت جو مرزا غلام قادیانی کا پیدا کردہ ہے، اس کے عقائد و نظریات کو سمجھیں اور اس جھوٹے نبی کے دعوے دار کو جو انگریز کا خود ساختہ ہے، اور ایسی صفات، اخلاق و کردار، عقائد و نظریات، انبیاء و رسول اور خدا تعالیٰ کی گستاخیاں کرنے والے جھوٹے نبی کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے محفوظ رہ سکیں۔ عقیدہ ختم نبوت خاص کر موجودہ دور میں اتنی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں اتر آئے، ورنہ یہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت کو مسخ کر کے نہ صرف اس پر قبضہ جمائیں گے بلکہ تمام مسلمانوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ عصر حاضر میں ملک پاکستان میں خاص طور پر فتنہ قادیانیت اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ملک پاکستان جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، آج اندر سے پوری طرح اس فتنے کی گرفت میں آ چکا ہے۔ تمام تر اداروں اور محکوم ہے یہ اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر چکا ہے جس کو آندیاں تو کیا بڑے بڑے طوفان بھی اکھیڑنے کی جرأت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف مسلمانوں کی بے حسی اور غفلت کا نتیجہ ہے کہ ملک پاکستان میں قادیانی گروہ فتنہ قادیانیت اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی سرکوبی کے لیے مسلمان ماؤں نے اپنے لہتے جگروں کو میدانوں میں اتارا اور کئی ایک نے شہادت بھی پائی۔ جیسے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لشکر روانہ کیے، جن میں سے 2 کو مسلمہ کذاب نے جو کہ 40,000 کا لشکر لے کر آیا تھا شکست دی، اور تیسرے لشکر کو جب حضرت ابو بکر صدیق نے روانہ کیا جس میں 1200 مسلمان حافظ قرآن کو شہید کر دیا گیا، ہر کار کامیابی اور فتح مسلمانوں کا مقدر بنے۔ یہ تاریخ اسلام کا بڑا ہی کٹھن واقعہ ہے۔ اسی طرح دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے دار آتے گئے، جن میں ایک مرزا قادیانی تھا جس کو انگریز نے نبوت اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے پر تیار کیا، اور کئی حد تک وہ اس اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہر مکتبہ فکر کے علماء نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور حتی المکان کوشش کر کے تحریر و تقریر کے ذریعے ان کا بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ اسی تناظر میں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم وزیر اعظم پاکستان کو، جنہوں نے بغیر کسی دباؤ کے فتنہ قادیانیت کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد منظور کروا کر قادیانی کو نہ صرف کافر قرار دیا بلکہ ان پر شعار اسلام کا استعمال کرنے پر پابندی لگا دی کہ کوئی قادیانی خود کو نہ مسلمان کہلوا سکتا ہے، نہ السلام علیکم کہہ سکتا ہے، اور نہ اپنے شادی کارڈ پر بسم اللہ لکھوا سکتا ہے۔ مرزا اپنی
تاریخ پیدائش 1255 عیسوی یا 1256 عیسوی بمطابق 1839 یا 1840 بتلاتا ہے۔ کتاب البریہ صفحہ نمبر 146 بروز جمعہ بوقت صبح، جبکہ تریاق القلوب صفحہ نمبر 63 مرزا نے 1261 اور بمطابق 1845 پیدائش لکھی ہے۔ مرزا غلام قادیانی قصبہ قادیان جو کہ لاہور سے شمال مشرق میں ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ انڈین پنجاب میں پیدا ہوا۔ مرزے کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، ماں کا نام چراغ بی بی عرف کسیٹی، دادا کا نام عطا محمد اور پردادا کا نام گول محمد تھا، جو کہ کراچارلاس نامی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو لاہور میں بروز سوموار دست یعنی پیچس کی بیماری سے واصل جہنم ہوا۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی مذکورہ نسب کا ذکر اپنی کتاب البریہ صفحہ نمبر 142 اور حقیقت الوحی صفحہ نمبر 177 پر کیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مذکورہ نسب نامہ کا انکار کر کے خود مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس کے بعد خود کو کبھی فارسی النسل کہا اور کبھی اپنا تعلق مغل خاندان سے بتلایا، کبھی خود کو چینی النسل کہا اور کبھی یہودی النسل، کبھی اسرائیلی کہا اور کبھی حضرت فاطمہ و زہرا کی نسل سے اپنی نسبت کو قائم کیا۔ مرزا کے بقول یہ اپنے والدین کی آخری اولاد تھا جو اپنے 4 بہن بھائیوں سے چھوٹا تھا۔ بڑی بہن مراد بی بی، پھر چھوٹا بھائی غلام قادر، پھر وہ بھائی جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا، پھر مرزا جو جنت بی بی سے چھوٹا تھا جو کہ مرزے سے جڑوا پیدا ہوئی۔ اس طرح مرزا اپنے 5 بہن بھائیوں میں سے چھوٹا تھا۔ مرزا غلام قادیانی بچپن ہی سے انتہائی ڈھیٹ اور چوریاں کرتا تھا۔ جیسے ایک دفعہ ساتھیوں کے کہنے پر گھر سے چینی چوری کرنے گیا تو غلطی سے نمک اٹھا لایا تو رستے میں مٹھی بھر کر کھانے لگا تو معلوم ہوا کہ نمک ہے۔ اسی طرح فلم میں دیکھتا تھا، جیسے مفتی صادق بیان کرتا ہے کہ محمد خان اور منشی ظفر امرتسر مرزے سے ملنے آئے تھے۔ مفتی صادق کا کہنا ہے کہ میں نے رات سینما دیکھنے گیا تو منشی ظفر کو پتہ چل گیا تو اس نے مرزا غلام قادیانی کو شکایت کر دی، تو مرزا غلام قادیانی نے کہا کوئی بات نہیں، بچپن میں بھی جاتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا شرابی تھا، جسے قادیان سے خط لکھ کر مرزا یار محمد کو دے کر بھیجا حکیم محمد حسین کی طرف کہ ان کو جنگل ٹانک شراب کی ایک بوتل پلومر کی دکان سے خرید کر دینا، اور افیون بھی استعمال کرتا تھا۔ خطوط امام بنام غلام صفحہ نمبر 5۔ مرزا نے تقریباً 7 سال کی عمر میں مولوی فضل علیہ صاحب حنفی سے قرآن مجید حفظ کیا، جو کہ قادیان کے رہائشی تھے۔ ان سے فارسی زبان بھی سیکھی۔ 10 سال کی عمر میں مولوی فضل احمد جو کہ فراز پور ضلع گوجرانوالہ کے رہائشی تھے سے نحو نثر کی تعلیم حاصل کی۔ کتاب البریہ حاشیہ 148 اور 149۔ پھر منطق اور حکمت کی تعلیم معروف شیعہ استاد مولوی گل شاہ سے حاصل کی۔ مرزا غلام قادیانی کی شادی تقریباً 15 برس کی عمر میں نصرت جہاں بیگم سے ہوئی، جو کہ مرزا شیر علی ہوشیار پوری کی بہن تھی۔ اس سے پہلا لڑکا سلطان احمد اور 2 سال بعد فضل احمد پیدا ہوا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196۔ مرزا غلام قادیانی جوان تھا تو اس کے باپ نے اس کو پینشن جو کہ 700 روپے انگریز کی طرف سے مقرر تھی لینے بھیجا، تو وہ پینشن لے کر اپنے چچا زاد بھائی امام الدین کے ساتھ تمام رقم ضائع کر آیا تو امام الدین گھر چلا گیا اور مرزا غلام قادیانی نے سیالکوٹ آ کر نوکری شروع کر دی، جس کا دورانیہ 4 سال ہے۔ اس وقت عمر 25 سال تھی۔ پھر اس کے بعد کچہری میں 15 روپے میں ملازمت اختیار کی اور پھر تقریباً 1868 میں ملازمت چھوڑ کر قادیان واپس چلا گیا۔ مرزا غلام قادیانی نے قادیان واپس آ کر گھر والوں سے بالکل علیحدگی اختیار کر لی تو چلہ کشی اور وظائف میں مشغول رہا، جس کا دورانیہ تقریباً 9 ماہ تک تھا۔ خوراک کم کر دی، بیداری کی حالت میں روحیں دیکھیں، دیگر عجائبات کی زیارت نصیب ہوئی، جس کو مرزا غلام عبادت اور زید و رواق شمار کرتا تھا، مگر اس کو اس کا باپ بد چلن آوارہ قسم کا انسان تصور کرتا تھا۔
مرزا کی بد اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ گالی گلوچ، بکواسات اور گند بکتا تھا۔ درجہ ذیل باتوں سے مرزا کا اخلاق واضح ہوتا ہے۔ مرزا کا کہنا ہے کہ جو ہماری فتح کو نہیں مانتا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31۔ مرزے کا کہنا ہے کہ جو ہماری دعوت کی تصدیق نہیں کرتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 547۔ مرزے کا کہنا ہے کہ میرے دشمن یعنی جو مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور مرزے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ جنگلوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں کتوں سے بھی برتر ہیں۔ مولویوں کو پلید، مردار، گندی روحیں اور اندھیرے کے کیڑے بکتا تھا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 305۔ مذکورہ بالا چند ایک مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیں، جبکہ مزید آپ مرزا کی کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے خدا کو زانی قرار دینا، نعوذ باللہ، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری پر لعنت کرنا، عیسائیوں پر لعنت کرنا اور جھوٹ بولنا وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ مذکورہ صفات کا حامل شخص نبی ہونا تو درکنار ایک شریف النفس انسان بھی ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ بد اخلاق اور دجال، رئیس الشیطان، پرلے درجے کا دیوانہ، بیوقوف اور پاگل شخص تصور ہوتا ہے۔ مرزا کے کردار کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات بعید نہیں کہ کوئی قادیانی لاہوری یا اصلی قادیانی ہو، حتیٰ کہ اس کا پشت پناہ انگریز بھی اس کو جوتے مارنے پر فخر محسوس کرے، کیونکہ غیرت انسانی اور فطرت انسانی برے کام کو ناپسند کرتی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو اس کا کردار خود ہی آئینہ میں دکھلا دیتا ہے کہ تیری حقیقت کیا ہے، بلکہ اس کی بد اخلاقی اور بد کرداری سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو انسان کے ہلوانے کا بھی حقدار نہیں۔ جیسے شرابی، زانی، چور، مکار، دھوکہ باز، بے حیا، غیر محرم عورتوں سے میل جول رکھنے والا اور ٹانگیں دبوانے والا۔ نبی تو درکنار انسان کا ہلوانے کا حقدار بھی نہیں رکھتا۔ یہ مذکورہ صفات ایسی ہیں کہ جو انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت کی صف میں کھڑا کر دیتی ہیں۔ درجہ ذیل واقعات سے مرزا کا کردار واضح ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے عربی اور فارسی استاد مولوی میر حسن سیال کوٹی کا کہنا ہے کہ مرزا نے قرآن کے اختتام پر یعنی سورۃ الناس کے بعد قوت با کا نسخہ لکھ رکھا تھا۔ رئیس قادیان صفحہ نمبر 17۔ مرزائیت اپنے آئینے میں صفحہ نمبر 17۔ غیر محرم عورتوں سے خلوت اختیار کرنا، چھونا، بد نظری سے دیکھنا مرزا کی عادت تھی۔ مرزا قادیانی کی خدمت کرنے والی عورتیں رات کو خدمت کرنے والی رسول بی بی، اہلیہ محمد دین اور اہلیہ بابو شاہ دین ہوتی تھیں۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213۔ رات کو ٹانگیں دبانے والی مائی بانو، جو کہ ایک دفعہ ٹانگوں کی جگہ پر پلنگ کی پھٹی دبانے لگی۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 210۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔